باغ عدن صوفی آمون سین اسکول سے گھر واپس آ رہی تھی۔ جوانا کے ہمراہ اس نے اپنے سفر کا ابھی صرف ایک حصہ طے کیا تھا۔ راستے بھر دونوں روبوٹ کے بارے میں باتیں کرتی رہیں۔ جوانا کا خیال تھا کہ انسانی دماغ ترقی یافتہ کمپیوٹر کی مانند ہے، لیکن صوفی اس خیال سے متفق نہ تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ انسان کوئی آہنی پرزا نہیں ہے۔ سپر مارکیٹ کے قریب پہنچ کر دونوں کے راستے جدا ہو گئے اور وہ اپنے اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئیں۔ صوفی ایک ایسے مضافاتی علاقے میں رہتی تھی جہاں ایک جنگل سا تھا اور بے شمار درخت ادھر ادھر پھیلے ہوئے تھے، جبکہ جوانا سپر مارکیٹ سے چند قدم کے فاصلے پر ہی رہائش پذیر تھی۔ صوفی کے گھر کے آگے ایک باغ تھا اور اس کے آگے کچھ بھی نہ تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ یہ دنیا کا آخری کونا ہے۔ اس نے کلوروکلوز کا موڑ کاٹا۔ یہ سڑک جہاں ختم ہوتی تھی وہاں ایک زبردست اور اچانک موڑ آ جاتا تھا جو کہ کپتان کا موڑ کہلاتا تھا۔ مسافر اس راستے پر جانے سے کتراتے تھے سوائے چھٹی کے دنوں۔ یہ ماہ مئی کا آغاز تھا۔ باغوں میں کہیں کہیں پھلوں کے درخت نرگسی پھولوں نے اپنے حلقے میں چھپا لیا تھا۔ برچ کی پتلی پتلی ٹہنیوں پر ہلکے سبز پتے آ گئے تھے۔ یہ وہ موسم ہوتا ہے جب ہر چیز پر بہار آ جاتی ہے اور کلیاں کھل اٹھتی ہیں۔ مردہ زمین اچانک جاگ اٹھتی ہے اور دنیا پر اپنے خزانے لوٹانے لگتی ہے۔ برف پگھل چکی ہوتی ہے اور حرارت کی تپش ہر چیز کو تازہ دم کر دیتی ہے۔ صوفی نے اپنے باغ کا دروازہ وا کیا اور اپنے ڈاک کے بکس کو دیکھا۔ حسب معمول اس میں فضول اور بیکار کاغذات بھرے ہوئے تھے۔ چند ایک بڑے لفافے اس کی ماں کے لیے تھے جو اس نے باورچی خانے میں جا کر رکھ دیے اور اپنے کمرے میں جا کر اسکول کا ہوم ورک کرنے لگی۔ کبھی کبھی بینک سے بھی خطوط آ جایا کرتے تھے جو کہ اس کے والد کے لیے ہوتے تھے۔ صوفی کا باپ ایک بہت بڑے آئل ٹینکر کا کپتان تھا اور سال کا بیشتر حصہ باہر ہی رہا کرتا تھا۔ چند ہفتے جو گھر میں گزارتا اپنے آپ کو گھر کے مختلف کاموں میں مصروف رکھتا اور پوری کوشش کرتا کہ گھر کے افراد کو ہر طرح آرام پہنچا سکے، لیکن جب سمندر میں ہوتا تو بالکل بے حس اور سرد مہر بن جاتا۔ ڈاک کے بکس میں صوفی کے لیے صرف ایک خط تھا، سفید لفافے کے اوپر صوفی آمنڈ سین 3 کلوروکلوز لکھا ہوا تھا۔ بھیجنے والے کا کوئی نام پتہ نہ تھا۔ اس پر کوئی ٹکٹ بھی نہیں تھی جس سے پتہ چلتا کہ یہ کہاں سے آیا ہے، گویا یہ لفافہ کوئی دستی طور پر ڈال گیا تھا۔ صوفی نے دروازہ بند کر کے لفافہ کھولا۔ لفافے میں ایک مختصر سی چٹ تھی اور اس پر ایک جملہ لکھا ہوا تھا۔ وہ جملہ تھا، تم کون ہو؟ یہ 3 الفاظ ہاتھ سے لکھے گئے تھے، لیکن اس کے اندر جو کٹھن اور پیچیدہ سوال درج تھا وہ بے حد گہرائی کا حامل تھا۔ اس نے لفافے کا بغور جائزہ لیا اور اس پر لکھے ہوئے پتے کو بغور دیکھا۔ یقیناً یہ لفافہ اسی کے نام تھا۔ یہ کس نے بھیجا ہے اور کون یہاں ڈال گیا؟ بے شمار سوالات اس کے ذہن میں کلبلا رہے تھے۔ صوفی واپسی کے لیے مڑی ہی تھی کہ اچانک اس کی محبوب بلی شیری خان نے جھاڑیوں میں سے ایک چھلانگ لگائی اور اس کے قدموں میں لوٹنے لگی۔ جب کبھی صوفی کی ماں کو غصہ چڑھ جاتا تو وہ اپنے اچھے بھلے گھر کو چڑیا گھر سے تشبیہ دینے لگی۔ صوفی اپنی ماں کے اس انداز تکلم سے خوب لطف اندوز ہوا کرتی تھی بھی ایک حقیقت کے گھر میں طرح طرح کے چرند اور پرند موجود تھے۔ 3 عدد سنہری مچھلیاں جن کے نام اس نے رکھے ہوئے تھے، گولڈ ٹاپ، ریڈ رائڈنگ ہوڈ اور بلیک جیک۔ 2 آسٹریلین طوطے، اسمتھ اور سموئل نام کے۔ اس کے بعد ایک سبز کچھوا جو گووندا کہلاتا تھا۔ آخری جانور نارنجی رنگ کی بلی شیر خان۔ صوفی کی ماں ان رنگ برنگے پرندوں اور جانوروں سے عاجز تھی، لہٰذا جب وہ کام پر باہر جاتی تو جان بوجھ کر رات ہونے سے قبل واپس نہ آتی، اور باپ تو پہلے ہی دنیا کے گرد چکر لگا رہا تھا۔ صوفی نے اپنا اسکول بیگ فرش پر پھیلا لیا اور شریکان کے کھانے کا بندوبست کرنے لگی۔ اس کے بعد اس نے وہ پراسرار خط نکالا اور باورچی خانے کے اسٹول پر بیٹھ کر خط کے مندرجات پر غور کرنے لگی۔ تم کون ہو؟ وہ سوائے اس کے اور کچھ نہیں جانتی تھی کہ اس کا نام صوفی آمنڈ سین ہے اور بس، اس کے آگے سے کچھ معلوم نہیں تھا۔ اگر اس کا کوئی اور نام ہوتا تو کیا ہوتا؟ مثلاً اینیکٹ سین ہوتا تو کیا اس کی شخصیت کچھ اور ہوتی؟ اچانک سے یاد آیا کہ اس کا باپ اس کا نام لل مور رکھنا چاہتا تھا۔
صوفی نے اپنے دونوں ہاتھوں کو ایک دوسرے میں پھنسا کر ذہن پر زور ڈالا اور اپنے آپ کو لل مور آمنڈ سین کے طور پر شناخت کرنے کی کوشش کرنے لگی، مگر یہ نام اسے کچھ اجنبی سا لگا۔ وہ یکدم اٹھی اور خط ہاتھ میں لے کر باتھ روم میں گھس گئی۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے خود اپنی آنکھوں میں جھانکا۔ میں صوفی آمنڈ سین ہوں، اس نے کہا، لیکن آئینے والی لڑکی صوفی کی طرح بس تھوڑا سا ہل جل کر رہ گئی۔ صوفی جو کچھ کر رہی تھی وہ لڑکی بھی ویسا ہی کر رہی تھی۔ صوفی نے کچھ عجیب و غریب حرکتیں کر کے اس لڑکی کو تھوڑا پریشان کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ لڑکی تو بڑی تیز ترار تھی، وہ بھی صوفی جیسی ہی حرکتیں کرنے لگی۔ تم کون ہو؟ صوفی نے پوچھا۔ اسے کوئی جواب موصول نہیں ہوا، لیکن وہ کسی حد تک تردد کا شکار ضرور ہو گئی کہ کیا یہ وہی تھی یا اس کا عکس جس نے یہ سوال پوچھا تھا۔ صوفی نے شہادت کی انگلی سے آئینے میں اپنی ناک کو دبایا اور بولی، تم میں ہو؟ جب اسے اس سوال کا جواب نہ ملا تو اس نے فوراً پھینترا بدلا، میں تم۔ صوفی آمنڈ سین اکثر اپنے انداز سے غیر مطمئن رہا کرتی تھی۔ اس کو لوگ کہا کرتے تھے کہ تم بے حد خوبصورت ہو اور تمہاری آنکھیں بادام کی طرح ہیں، لیکن وہ جانتی تھی کہ لوگ اسے بیوقوف بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسے اندازہ تھا کہ اس کی ناک کافی چھوٹی اور دہانہ بہت بڑا ہے اور اس کے کان اس کی آنکھوں میں گھسے جا رہے ہیں۔ سب سے بے ہنگم چیز اس کے بال تھے جو کہ بالکل سیدھے اور سپاٹ تھے، جس کی وجہ سے وہ کوئی کام توجہ سے نہیں کر پاتی تھی۔ بعض اوقات تو خود اس کا باپ بھی مذاق اڑاتا تھا، بورے بالوں والی لڑکی، اور پھر کلاؤڈ ڈبوسی کی موسیقی میں کھو جاتا۔ اسے اس بات کی کوئی پرواہ نہ ہوتی کہ ایک معمولی سے مذاق نے ایک نازک لڑکی کے جذبات کو کس قدر شدید ٹھیس پہنچائی ہے۔ کبھی کبھی وہ سوچتی، کیا وہ بہت ہی بدصورت ہے؟ کیا اس میں کوئی پیدائشی نقص رہ گیا ہے کہ اس کی ماں شدید محنت کرتی تھی، لیکن کیا ایسا ممکن ہے کہ اس کی محنت مشقت کا منفی اثر اس کی اولاد پر پڑ گیا ہو؟ یہ بات سے اور بھی پریشان کر رہی تھی کہ اسے اپنے بارے میں کچھ بھی معلوم نہ تھا، اور یہ بھی نامناسب تھا کہ کوئی اسے سمجھاتا کہ وہ کیسی لگتی ہے۔ اسے اپنی شخصیت خود اپنے آپ پر بوجھ محسوس ہونے لگی۔ اسے اپنے دوستوں کے انتخاب کا حق ضرور تھا، لیکن وہ اپنے آپ پر کوئی اختیار نہیں رکھتی تھی، یہاں تک کہ اسے اپنے آپ کو انسان سمجھنے کا بھی حق نہ تھا۔ انسان کیا ہوتا ہے؟ صوفی نے آئینے والی لڑکی کو بغور دیکھا۔ میرا خیال ہے مجھے اپنے کمرے میں جا کر اپنا علم حیاتیات والا ہوم ورک مکمل کر لینا چاہیے، اس نے اپنے آپ سے معذرت خواہانہ انداز میں کہا۔ ایک بار وہ باہر حال میں کھڑی تھی کہ اچانک وہ کھیٹی 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 چلاتی ہوئی باہر بھاگ کھڑی ہوئی اور بلی باغیچے سے پکڑ کر اندر لے آئی اور دروازہ بند کر دیا۔ ایسا ہی ایک واقعہ اور ہوا۔ وہ باہر سنگریزوں پر کھڑی تھی اور وہ پراسرار خط اس کے ہاتھ میں تھا کہ اچانک ایک انوکھا خیال اس کے دماغ پر چھا گیا۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ کوئی گڑیا ہے اور کسی نے جادو کے زور سے اس کے جسم میں جان ڈال دی ہے۔ دنیا میں نمودار ہونے کا یہ ایک غیر معمولی واقعہ تھا۔ وہ حیرت سے اپنے چاروں اطراف میں دیکھ رہی تھی اور ایک تحیر خیز مہم سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ شریکان نے ایک ہلکی سی جست لگائی اور سنگریزوں پر سے ہوتی ہوئی گھنی جھاڑیوں میں گھس گئی۔ ایک زندہ اور متحرک بلی جو لانیوں اور جذبات سے بھرپور جسم، نرم سفید بال اور بل کھاتی ہوئی دم صوفی کے آس پاس ہی موجود تھی، لیکن صوفی کو ذرا بھی خبر نہ ہوئی۔ صوفی ابھی اپنے ہی بارے میں سوچ رہی تھی کہ وہ زندہ بھی ہے یا نہیں، لیکن یہ سوچ بھی کار فرما تھی کہ اگر وہ زندہ تھی تو ہمیشہ نہیں رہے گی۔ ابھی میں اس دنیا میں موجود ہوں، اس نے سوچا، لیکن ایک نہ ایک دن تو مجھے جانا ہی۔ کیا موت کے بعد بھی کوئی زندگی ہے؟ ایک ایسا سوال جس سے بلی بالکل نابلد تھی۔ صوفی کی دادی کو انتقال کے زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا، شاید 6 ماہ گزرے ہوں گے، مگر صوفی کے دل سے ان کی یاد بھلائی نہ جا سکی تھی۔ وہ ہر لمحے انہیں اپنے سامنے پاتی اور تب زندگی کی حقیقت اس کی سمجھ میں آ جاتی۔ یہ زندگی کس قدر ناپائیدار ہے۔ کوئی ابھی جیتا جاگتا سامنے موجود تھا اور اگلے ہی لمحے
وہ فلاں کے گھاٹ اتر گیا۔ صوفی حفظ انگریزوں پر گویا منجمد سی ہو گئی تھی اور سوچ رہی تھی زندگی کیا ہے اور وہ بھی کب تک زندہ رہے گی۔ زندگی کے ساتھ موت کا تصور کس قدر بھیانک تھا، لیکن اسے تصور کا دونوں رخ دیکھنا تھا اور وہ ان تلخ حقائق پر مزید غور و فکر کرتی چلی گئی۔ زندگی کا تصور موت کے بارے میں سوچے بغیر نامکمل ہے۔ اس کا ذہن سوچوں کی آماجگاہ بنا ہوا ہے۔ موت کا تصور کس قدر خوفناک ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں اس بات پر خوش ہونا بھی ایک خوش خیالی ہے کہ زندگی رواں دواں ہے۔ صوفی کو وہ دن یاد آیا جب ڈاکٹر گرینی نے اسے بتایا کہ وہ بیمار ہے۔ میں نہیں جانتی کہ تمہاری اب تک کی زندگی خوشیوں سے کتنی بھرپور ہے اور کب تک رہے گی۔ کس قدر افسوس کی بات ہے کہ جب تک بیماری انہیں نہیں آن لیتی، لوگ یہ سمجھنے سے قاصر رہتے ہیں کہ زندگی کتنی بڑی نعمت ہے، یا پھر انہیں ایسا ہی کوئی پراسرار خط موصول ہو جاتا ہے۔ یقیناً صوفی کا فرض بنتا تھا کہ دوبارہ اپنا میل باکس چیک کرے کہ اس معاملے سے متعلق کوئی اور خط تو نہیں آیا ہے۔ یہ خیال آتے ہی وہ فوراً میل باکس کی طرف دوڑی۔ وہ یہ دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئی کہ وہاں ایک اور سفید لفافہ موجود تھا، بالکل پہلے جیسا، لیکن جب اس نے پہلا لفافہ اٹھایا تھا تو میل باکس میں اور کچھ نہیں تھا۔ تو پھر اس کے دیکھتے ہی دیکھتے دوسرا لفافہ یہاں کون ڈال گیا۔ لفافے پر اس کا نام پتہ بھی لکھا ہوا تھا۔ بہرحال اس نے لفافہ کھولا اور اس میں بھی پہلے ہی جیسا ایک مختصر کاغذ رکھا ہوا تھا۔ یہ دنیا کب اور کیسے پیدا ہوئی؟ خط لکھنے والے نے یہ نیا سوال پوچھا تھا۔ میں کیا جانوں؟ صوفی نے بڑبڑاتے ہوئے سوچا۔ یقیناً اس سوال کا جواب کسی کو بھی نہیں معلوم، مگر کیا یہ سوال اتنا ہی اہم ہے کہ اس کا جواب تلاش کیا جائے؟ پہلی بار اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ کیا اس سوال کا جواب جانے بغیر کسی کو اس دنیا میں نہیں آنا چاہیے۔ اس پراسرار خط نے صوفی کو پریشان کر کے رکھ دیا اور فیصلہ کر لیا کہ اسے کسی پرسکون خلوت گاہ میں بیٹھ کر اس مسئلے پر غور کرنا ہوگا۔ یہ خلوت گاہ صوفی کی بہت ہی پوشیدہ جگہ تھی۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں وہ صرف اسی وقت جایا کرتی جب اسے زیادہ پریشان اور مشکل صورتحال کا سامنا ہو۔ وہ بہت زیادہ گھبرا جاتی یا کسی بات پر بے انتہا خوش ہوتی، اور آج بھی اسے کچھ ایسی صورتحال درپیش تھی۔ یہ پناہ گاہ ایک بہت بڑے باغ میں واقع تھی۔ چاروں طرف مختلف پھولوں کی قطاریں، پھلوں کے درخت اور بے ثمر جھاڑیاں پھیلی ہوئی تھی۔ وہاں ایک وسیع اور کشادہ لان بھی تھا۔ یہ سرخ عمارت اس قدر دل آویز تھی کہ آدمی مبہوت ہو کر رہ جائے اور ٹکٹکی باندھ کر دیکھتا رہے۔ گرینی کی یاد میں اس کے پردادا نے یہ خوبصورت باغ تعمیر کروایا تھا جب گرینی کے یہاں پہلی اولاد پیدا ہوئی تھی، اور چند ہی ہفتوں بعد اس جہاں فانی سے کوچ کر گئی۔ بچی کا نام میری رکھا گیا۔ اس کی تربیت پر جو خطبہ نصب کیا گیا اس پر لکھا تھا، ننھی میری ہمارے پاس خوشیوں کا پیغام لے کر آئی اور فوراً ہی داغ مفارقت دے کر چلی گئی۔ باغ کے کنارے پر رس بری کی بے شمار جھاڑیاں تھیں، جہاں اتنے بے شمار پھل لگتے کہ ختم ہونے میں ہی نہ آتے۔ باغ کے کنارے پر رس بری کی بے شمار جھاڑیاں تھیں، جہاں اتنے بے شمار پھل لگتے کہ ختم ہونے میں ہی نہ آتے۔ لیکن میری کی موت کے ساتھ ہی یہ سب جھاڑیاں بنجر ہو کر رہ گئیں اور پھر کبھی ان میں کچھ نہ پھل پھول سکا۔ گزشتہ 20 سالوں سے ان پر کوئی توجہ بھی نہیں دی گئی تھی۔ یہ جھاڑیاں مختلف جانوروں کا ٹھکانہ اور شکار گاہ بن کر رہ گئی تھی، جہاں ہر کوئی ایک دوسرے کی تاک میں لگا رہے، جہاں کہیں موقع ملتا نوچ کسوٹ کر کھانا شروع کر دے۔ جھاڑیوں سے گرا ہوا یہ ہاتھ صوفی کے لیے ایک خفیہ پناہ گاہ بنا ہوا تھا، جہاں کسی کی توجہ نہیں جاتی تھی۔ یہاں ایک تنگ گزرگاہ یا سرنگ سی بن گئی تھی، جس میں سے رینگ کر صوفی ایک ایسی سرزمین پر نکل آتی جو دنیا سے الگ ہی تھی۔ دونوں خطوط ہاتھ میں سنبھال کر صوفی اسی پناہ گاہ میں جا گھسی۔ اسے یہ بات یاد کر کے بڑی ہنسی آتی کہ اس کے ماں باپ اسے پورے باغ میں تلاش کرتے رہتے۔ صوفی اپنی پناہ گاہ میں بیٹھی ہوئی چھوٹے چھوٹے سوراخوں میں سے ان کی بے چینی کا نظارہ کرتی رہتی۔ صوفی کا خیال تھا کہ یہ پورا باغ صرف اسی کے لیے بنایا گیا ہے۔ بائبل میں جب بھی وہ باغ عدن کے بارے میں پڑھتی، اس کا یہ خیال اور بھی پختہ ہوتا جاتا کہ باغ عدن یہی ہے اور وہی اس کی صحیح حقدار ہے، یہی اس کی جنت ہے۔ یہ دنیا کب اور کیسے پیدا ہوئی؟ ایک موہوم سا خیال اس کے ذہن میں تھا۔ صوفی بس یہ جانتی تھی کہ زمین کائنات کا ایک عنصر
ایک مختصر ترین سیارہ ہے، مگر یہ کائنات کیا چیز ہے، کیوں، کیسے اور کب وجود میں آئی؟ یہ ممکن نہ تھا کہ کائنات ازل سے قائم ہے، چنانچہ اس تردد میں پڑنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی کہ یہ کہاں سے اور کیسے وجود میں آئی۔ لیکن یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا کوئی ایسی چیز بھی ہو سکتی ہے جو خود بخود پیدا ہو گئی ہو اور ازل سے موجود ہو، بلکہ شاید اس سے بھی پہلے سے؟ یہ سوال اس کے قلب و ذہن میں کچوکے مار رہا تھا۔ ہر وہ چیز جو عالم وجود میں آئی ہے، اس کا کوئی نہ کوئی تو آغاز ہوگا، لہذا ثابت ہوا کہ کائنات کا خالق بھی کوئی نہ کوئی موجود ہے۔ یہاں تک کہ اگر یہ مان لیا جائے کہ کائنات کسی نہ کسی طور پر خود بخود پیدا ہو گئی، تو فضول اور لغو اسباب بھی تو کسی نے پیدا کیے ہوں گے جن کے ذریعے کائنات کی پیدائش عمل میں آئی۔ ایک سے دوسرا سوال پیدا ہوتا رہا۔ صوفی سوچنے لگی کہ یہ خواہ مخواہ اپنے آپ کو مشکل میں ڈال رہی۔ ان سوالات اور جوابات سے بچنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ یہ کہ ان سوالات پر توجہ دینا ہی چھوڑ دیا جائے۔ لیکن یہ فیصلہ بھی کارآمد نہ ہو سکا، اور اپنے خیالات میں مزید منہمک ہوتی چلی گئی۔ بالآخر وہ اس نتیجے پر پہنچی کہ یہ کائنات خدا نے بنائی ہے۔ لیکن پھر یہ مسئلہ سامنے آ گیا کہ خدا کی حقیقت کیا ہے؟ کیا وہ خود بخود پیدا ہو گیا یا اس نے اپنے آپ کو کسی خاص چیز سے بنایا؟ یہ مسئلہ بھی ایک معمہ بن گیا، لہٰذا ایک ہی نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے: خدا ہمیشہ سے موجود ہے، لیکن اس سے قبل وہ خود ہی اس خیال کی تردید کر چکی تھی۔ جو کچھ بھی وجود میں آ چکا ہے، اس کا کوئی نہ کوئی تو آغاز بھی ہوگا۔ خدا ہی سمجھے اس مسئلے کو۔ اس نے دونوں خطوط ایک بار پھر سامنے رکھ لی۔ تم کون ہو؟ یہ دنیا کب اور کیسے وجود میں؟ کیا ناگوار اور بدمزہ سے سوالات ہیں، مگر اصل سوال یہ ہے کہ یہ خطوط کہاں سے آئے؟ کس نے صوفی کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا، اور کس نے اس کو ذہنی کرب میں مبتلا کر دیا تھا، اور کس نے اسے کائنات کے انوکھے جمیلے میں پنسا کر رکھ دیا تھا؟ صوفی نے سوچا کہ تیسری بار بھی میل باکس دیکھ لیا جائے۔ ڈاکیا ابھی کچھ ڈال کر گیا تھا۔ صوفی کو وہاں کئی رسالے نظر آئے، کافی سارا فضول مواد، اس کی ماں کے نام 2 لفافے۔ صوفی کو وہاں کئی رسالے نظر آئے، کافی سارا فضول مواد، اور اس کی ماں کے نام 2 لفافے۔ ایک عدد پوسٹ کارڈ بھی تھا جو کسی گرم ملک سمندری نظارے پر مشتمل تھا۔ اس نے کارڈ کو لٹ کر دیکھا۔ ناروے سے آیا ہوا کارڈ تھا اور UN بٹالین کی مہر سب تھی۔ ممکن ہے یہ بابا نے بھیجا ہو، مگر وہ تو کہیں اور گیا ہوا ہے، اور پھر یہ اس کی تحریر بھی نہیں تھی۔ صوفی کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی جب اس نے پوسٹ کارڈ پر لکھا ہوا پتہ دیکھا۔ یہ پتہ تھا: ہیلڈی مولر کھانگ، معرفت صوفی آمنڈ سین کلوز۔ بقیہ پتہ درست تھا۔ تحریر یہ تھی: ڈیئر ہیلڈی، 15ویں سالگرہ مبارک۔ مجھے یقین ہے کہ تم میری باتوں کو سمجھ گئی ہو۔ میں تمہیں جو تحفہ دے رہا ہوں، یہ تمہاری زندگی کو خوشگوار بنانے میں مومد و معاون ثابت ہوگا۔ مجھے معاف کر دینا کہ میں یہ کارڈ صوفی کی معرفت بھیج رہا ہوں۔ تمہارا پتہ میرے پاس نہیں ہے، لہٰذا یہی آسان طریقہ تھا۔ تمہارے ڈیڈی کی طرف سے پیار۔ صوفی تیزی سے چلتی ہوئی گھر میں گھسی اور پھر کچن میں۔ اس کا ذہن اضطراب کے عالم میں تھا۔ یہ ہیلڈی کون ہے، اور اس کی اپنی سالگرہ سے 1 ماہ قبل اس کی 15ویں سالگرہ کو پذیر ہو رہی ہے۔ صوفی نے اپنی ٹیلی فون ڈائری اٹھا لی۔ اس میں مولر نام کے کئی افراد شامل تھے اور بہت سے کھانگ بھی تھے، مگر مکمل مولر کھانگ نامی کوئی بھی نہ تھا۔ وہ اس عجوبہ کارڈ کو گھورنے لگی۔ کارڈ بالکل صحیح اور اصلی تھا۔ اس پر ڈاک خانے کی مہر بھی لگی ہوئی تھی۔ اس کے باپ کو کیا ضرورت تھی کہ 15ویں سالگرہ کا کارڈ صوفی کی معرفت روانہ کرے، جبکہ اسے کہیں اور جانا چاہیے تھا؟ ایک باپ نے اپنی بیٹی کو دھوکہ کیوں دیا تھا؟ گمراہ کن پتہ لکھ کر آسان راستے کا کیا مطلب تھا؟ اس کے علاوہ صوفی پر یہ ذمہ داری کیوں عائد کر دی گئی تھی کہ وہ ہیلڈی نامی لڑکی کا پتہ لگائے؟ صوفی کی ذہنی الجھن دو چند ہو گئی تھی۔ اس نے اچھی خاصی کوشش کی کہ وہ اپنے آپ کو پرسکون رکھ سکے۔ 2 گھنٹے کے اندر 2 سفید لفافے اس کے میل باکس میں کس نے ڈالے تھے؟ دوسرا وہ سوالات جو ان لفافوں میں درج تھے، اور تیسرا زبردست مسئلہ کہ ہیلڈی مولر کھانگ کون ہے، اور اس کی مبارکباد کا کارڈ صوفی کو کیوں بھیجا گیا۔ اسے یقین تھا کہ ان تینوں مسائل کا آپس میں کوئی تعلق ضرور ہے۔ آج سے قبل وہ ایک پرسکون اور مطمئن زندگی گزار رہی تھی، لیکن ان سوالات نے اس کی زندگی میں ہلچل پیدا کر دی۔